أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے. And we have already written in the book of Psalms after the previous mention that the land of paradise is inherited by my righteous servants. Indeed, in this Quran is notification for a worshipping people. And we have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to the world. Say, it is only revealed to me that your God is but one God. So will you be Muslims in submission to him? But if they turn away, then say, I have announced to all of you equally, and I know not whether near or far is that which you are promised. Indeed, he knows what is declared of speech, and he knows what you conceal. And I know not. Perhaps it is a trial for you, an enjoyment for a time. The Prophet has said, My Lord, judge between us in truth, and our Lord is the most merciful, the one whose help is sought against that which you describe. The mimbar of the Prophet's mosque in Medina and all mosques Jummah, Eid, and Hajj Kuba ratio of word required to balance the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. After reconciliation with his total world population 8.25 billions and complete Allah Book of Guidance Quran, should not against Allah. And indeed, many associates oppress one another. Except for those who believe and do righteous deeds, and few are they as per Quran all going for marriages under Shariat law but soon after marriage starting adding politics, accounting. Both side parents differ in Shariat or culture law for spoiling marriage life and children's future. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب کہانی ممبر سے شروع ہوتی ہے, مسجد سے شروع ہوتی ہے.
جب آپ کی باتیں ڈس بیلنس ہیں، جب آپ کی باتیں شریعت سے تھوڑی سی ادھر تھوڑی ادھر 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 ادھر، یعنی کہ بیلنس نہیں ہے، اس کا ٹوٹل سمری اس کی بیلنس نہیں ہے. تو جس طرح سے مکے کے امام کو آپ کے سامنے 10 سال کی سزا ہوئی، اس کی وجہ یہی ہے، وہ خود اگینسٹ اللہ لا جب آپ بیان کر رہے ہیں، جب خود آپ اللہ کے لا کے اندر نہیں ہیں تو پھر آپ کو کون بچا سکتا. تو لہٰذا سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ جو شادیاں ہوتی ہیں، یہ شادی کے بعد کیوں جھگڑے ہوتے ہیں، شیطان ساتھ میں ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم پولیٹکس ڈالتے ہیں، اپنے ماں باپ بہن بھائی کی شریعت لا کے اپنے گھر میں ڈالتے ہیں، اور جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زیادہ ہمدرد ہیں. لڑکی سمجھتی ہے میرے گھر والے میرے زیادہ ہمدرد ہیں، لڑکا سمجھتا میرے. تو پھر وہ لڑائی جھگڑا فساد اور پھر طلاق، پھر بچے خراب، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے شریعت پہ چلنا ہے. تو ہم یہ جو جتنی بھی عبادت ہیں وہ تھوڑی سی ہیں، 5 منٹ کی نمازیں ہیں، حج عمرہ ہے 30 دن کا، اور جو 30 دن کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اور یہ قربانی تھوڑی سی ہے. اور جو پورا دین اسلام ہے یہ پوری زندگی ہے، 24 آورس کی لائف کے اندر آپ نے اس کے اندر رہنا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے خرابی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کاروبار رن نہیں ہو رہا ہے، بزنس رن نہیں ہو رہا، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت، اب جیسے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا 2 بھائیوں کے بیچ کے، فرمایا کہ اکثر شریک ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں اور ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. پھر اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح. اللہ اکبر. یہ ہدایت علم اللہ دیتے ہیں. مدرسوں کے بچے جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے 2% لوگ اوپر آ سکیں گے صحیح راستے کی طرف، کیونکہ وہ ظاہر ہے جب میجورٹی صحیح پڑھنے پڑھانے والی نہیں ہے. تو یہ صرف یہ اللہ نے بنایا ہے دنیا کو. تو لہٰذا یہ سب جگہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت سے لوگ باہر ہیں. دوسری بات اور کیا کرنی تھی ذہن میں آئی تھی نکل گئی. تو اسی لیے یہ ڈپارٹمنٹ، ججز، لائر، اب یہ جو 99 دمیوں والا 2 بھائیوں کا ہے، اسی طرح گورنمنٹ کہتی ہے 99 ہم کو دے دو ٹیکسز، اور یہ ایک ہے یہ بھی ہم کو دے دو. اللہ اکبر. تو اسی لیے جسٹیفائڈ بیلنس بات جب آپ کریں گے، جب آپ نے اللہ کی بات سنی ہوگی. جب آپ نہیں سنی ہوگی تو آپ اپنا حساب چلانے کی کوشش کریں گے. 3 سال میں گورنمنٹ گر جاتی ہے، بجلی دی نہیں جا رہی، پانی دیا نہیں جا رہا، گیس ہے نہیں، اور وہ آپس میں اپنی آپس کی لڑائی میں لوگ الجھے ہوئے. تو لہٰذا یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ آپ شریعت کے اوپر ہے ہی نہیں. تو بات واپس آ کے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے. تو ممبر رسول سے یا مکے کی مسجد سے یا پوری دنیا میں جتنی مسجد ہیں وہاں سے بیلنس بات اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، بیلنس. جب آپ بات ہی بیلنس نہیں کرتے، جسٹیفائڈ بات نہیں کرتے، اللہ کہہ رہے ہیں جس کسی انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو چاہیے اللہ سے ڈرے اور معقول بات کرے، وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ میرے سے میں نہیں، جب آپ کو جسٹیفائڈ انصاف پہ مبنی بات نہیں کی تو وہاں سے خرابی جھگڑا شروع ہو گیا. پھر اس نے کچھ بولا، اس نے کچھ بولا، اس نے کچھ بولا، بات لمبی ہو گئی. پھر گھر سے باہر، پھر پورے سٹی میں، پھر پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں سب کو پتہ چل گیا. تو یہ ہے خرابی. تو اس کو آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ نے سکھائی ہے لڑکی کو، لڑکے کو، عورت کو، آدمی کو. اپنا جو اس کا کریکٹر ہے، جیسے فلم میں اسکرپٹ ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ نے سب کے رول بتائے ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی کا اللہ نے اگزامپل دیا ہے. تو وہ بات کرنی ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، بتائی ہے اللہ کے رسول نے، اور وہی بات لے کے چلنا ہے. کیونکہ اب یہ آپ کے ہمارے حج عمرے اور ساری نمازیں، روزے، یہ سارے ایکسیپٹنس کی کیو میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سے جتنی بھی زندگی کے گناہ ہیں یہ بھی کیو میں لگے ہوئے ہیں. اب اللہ نے فائنل کدھر کرنا ہے؟ جب انسان مرا، اپنے آپ کو صحیح کرتے کرتے مرا، بچ گیا، جیسا تھا ویسا ہی مر گیا. اب یہ اس کے بیچارے کے گناہ بھی ہیں اور اس کے ثواب بھی ہیں. پھر اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا. تو اپنے آپ کو کلیئر کر کے جائیں اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میں بھی، تاکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ میں سچے رہتے تو اللہ کے ساتھ ہی جھوٹے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ گمان تھا کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن انہوں نے جھوٹ بول دیا. اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ اکبر. تو لہٰذا حق بات، سچ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ لوگ اس کو اسٹڈی کرتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے چلتے ہیں. تو یہ بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے. تو اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو کافی ٹائم لگے گا اس کو تانے بانے سمجھنے کے لیے.
تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں نصیحت تو عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں. تو یہ آپ کو مارک کر کے بتا دیا جو جھگڑوں کے جو کاروبار میں پارٹنرشپ میں بھی جھگڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جسٹیفائڈ بات کرتے نہیں ہیں, پھر یہ جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ہدایت کی کتاب چاہیے, اس کے اوپر رہیں گے تو نہ آپ کا پارٹنرشپ میں جھگڑا ہوگا, نہ گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوگا, نہ بیوی لڑے گی, نہ بچے. شریعت کے اندر جو آپ کے نصیب میں ہے اب یہ حالات اللہ لے کے آ رہا ہے, یعنی کہ رزق کی تنگی ہے, کہیں رزق کی فراخی ہے, وہ آپ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ تو یہی تو شرک ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. آپ کا جو بھی ہے ہر چیز کی تکلیف, ہر چیز کی راحت, آسائشیں سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو امید ہے بات تک پہنچ جائیں گے. ہاں بات وہ امپورٹنٹ وہ یہی تھی کہ یہ جو ایک آیت ہے قرآن کی, جیسے جسم میں کہیں انگلی میں درد ہوتا ہے تو یہ پورے جسم کو پتہ چلتا ہے, سر میں بھی درد ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت ہے کہ سود کے بارے میں کہ جس کسی انسان کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. تو یہ آیت کا مطلب صرف سود کے لیے نہیں ہے, یہ پورے قرآن پہ اپلیکیبل ہے, پوری زندگی پہ, پوری دنیا پہ اپلیکیبل ہے. اللہ کی باتیں ایسی ہلکی نہیں ہے کہ جی وہ سائنس کامرس آرٹ نہیں ہے, یہ تو اکاؤنٹنگ کا میٹر ہے اور یہ تو سائنس کا میٹر ہے. اللہ کی باتیں پورا قرآن سمجھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں. تو یہ جو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں, تو یہ پورا قرآن کو سمجھے بغیر کر رہے ہیں. پورا قرآن دیکھیں, پہلے تو اللہ کے رسول اگر کسی کو سمجھاتے لوگ بولتے بھائی کیا دلیل ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. ابھی تو قرآن 1400 سال گزر گئے, چھپ گیا, اتر گیا, تو دلیل قرآن کی یہ ہے جس کو بولتے ہیں بات کرو تمیز سے, اعتراض کرو دلیل کے ساتھ. یہ ہے قرآن میں لکھا ہوا, اس کو پورے کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. ساری قرآن کی آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, سوائے سورۃ توبہ پہ. سورۃ توبہ میں مشرکوں کا, منافقوں کا, علماء کرام کا جنگوں کا ذکر ہے, تو لہٰذا جو ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے. تو یہ سعودی گورنمنٹ کو چاہیے کہ UN بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ جو ہاتھ کاٹ دیتا ہے, ٹانگ کاٹ دیتا ہے, تو دین اسلام میں سختی نہیں ہے. اللہ نے جب قیامت والے دن سب کا فیصلہ کرنا ہے تو لہذا آپ یہ اس طرح سے, جب تک دین اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچتی سب جگہ, جب تک یہ کسی کے ہاتھ کاٹنا یہ جائز نہیں ہے قرآن کی تعلیم کے حساب سے. اگر کسی کو اس میں فرق نظر آتا ہے تو وہ ڈبیٹ کر سکتا ہے, تو آن ایئر ہم ڈبیٹ کر لیتے ہیں. ڈبیٹ کا مطلب یہ میں وہ بڑا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, اخلاص کے لیے. دیکھیں اب اللہ کہہ رہا ہے آپ نے ہاتھ کاٹ دیے, اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. بکرا تمہارا گوشت, تمہارا اس کی ہڈیاں, خون نہیں پہنچتا, تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو دل کا تقویٰ کدھر ہے آپ کا؟ وہ غریب کے لیے آپ سخت قانون اب نہیں ہے, نرم قانون. پورا مطلب دنیا انٹرسٹ پہ چل رہی ہے, بینکوں کے لون پہ چل رہی ہے, پھر آپ یہ کیسے اس کو یہ سزا دے سکتے ہیں؟ خود آپ جہاد کرتے نہیں ہیں, پھر یہ کیسے آپ غریبوں کو یہ ہاتھ کاٹ دیا, سنسار کر دیا؟ تو لہذا یہ اللہ کے لیے کرنا ہے, نافذ اپنے لیے نہیں کرنا کہ لوگ بولے جی واہ واہ کیا یہ تو کتنے سخت دینی لوگ ہیں. اللہ کے لیے سارے عمل کرنے ہیں, اور یہ عبادت تھوڑی سی ہے اور باقی معاملات ہیں, اور یہ باقی سارے جو 12 گھنٹے کی 15 گھنٹے کی زندگی ہے, 6-7 گھنٹے تو سوتے ہیں, وہ ساری گڑبڑ ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. تو نماز میں کس کی آج تک نماز صحیح ہو سکی؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس کو روکنا چاہیے. وہ آیتوں کی روشنی کے اندر, قرآن کے اللہ کے حکموں کی روشنی میں ہاتھ کاٹ دیا, سنسار کر دیا, اور جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دی, یہ اللہ کی کتاب کی روشنی کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کو ذرا سمجھیں آپ. جب تک دین اسلام کی تعلیمات, آپ نے تعلیمات پہنچائی نہیں سب جگہ, اور آپ نے یہ سزائیں دینا شروع کر دی. تو خالی سعودیہ کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے قرآن ہے. اللہ کے رسول کو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.